نواز شریف کے خلاف ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے LOC کے اوپر کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک دفعہ تو ہو گیا, 2 دفعہ تو ہو گیا, لیکن یہ ایک پیٹرن بن چکا ہے کہ تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے نواز شریف پہ تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. افسوسناک واقعہ کوئٹہ میں پیش آیا ہے. آپ کے خیال میں اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری جو اب تک کی انٹیلیجنس جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق یہ پہلے تو یہ ذکر آ رہا تھا کہ لشکر جنگی عالمی نے جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. لیکن اب مجھے لیٹسٹ جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ یہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ کو ویڈیو بھی اس بارے میں جو ہے وہ جاری کی ہے. تو اس لیے ان بٹوین یہ دو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں تو انہی کے اوپر اس کی ذمہ داری کا جو ہے وہ تعین ہونے جا رہا ہے. اچھا, میں تھوڑا سا پولیٹیکلی آپ سے جاننا چاہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جب بھی کبھی ہم حکومت کو پریشر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس کا کیا مفہوم سمجھا جائے گا؟ وہ دیکھیں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بے عزت, بے شرم اور ایک نیم پاگل انسان جو ہے وہ پوری قوم کو نیچا دکھانے کے اوپر تلا ہوا ہے. بے شرم اور ایک نیم پاگل انسان جو ہے وہ پوری قوم کو نیچا دکھانے کے اوپر تلا ہوا ہے. اسے نہ اپنی عزت کا احساس ہے, نہ اسے کسی کا احساس ہے, نہ وہ گفتگو کرتے ہوئے کچھ سوچتا ہے. جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ یعنی وہ بک دیتا ہے. تو ایک ایسے آدمی کی بات کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک کی جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا سوچا بھی جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہو اور اس کو باقی لوگ کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی انسان جو پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رابطہ رکھے گا تو میرا تو خیال ہے کہ اس وقت صورتحال ہے جو پوری قوم کی کمٹمنٹ ہے تو پوری قوم جو ہے وہ اس آدمی کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہیٹ کرے گی اور اس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرے گی. پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم غلط طریقے سے بلیم کریں. یہاں تو ایویڈنسز ہیں. ابھی جو پچھلا واقعہ ہوا ہے اس کے سارے پیٹرن ہمارے سامنے ہیں اور پھر نئے پلیئر آ رہے ہیں. ISS نیا پلیئر نہیں ہے. آج جو ٹیررسٹ ہیں ان کی تصویریں, لیکن اگر انڈیا کرٹیسائز کر رہا ہے, بلوچستان کے اوپر بات کر رہا ہے, ہم بلوچستان کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم کلبھوشن کی بات نہیں کر پاتے ہیں. وہی چیز ہے جو کہ آج مختلف پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں. میاں صاحب کلبھوشن کے اوپر بات نہیں کر پا رہے, آخر کیوں؟ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. کیونکہ بلوچستان کہہ چکے ہیں کہ جو طالبان بات بڑی کڑوی ہے, خواجہ آصف صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اس کے تانے بانے بھارت سے یا بہت زیادہ کڑوی بات ہے اور اس کو کر دینا چاہیے. میں بار بار کر چکا ہوں. دیکھیں, میاں نواز شریف کی سوچ اور پاکستان کے سلامتی کے مفادات میں ایک براہ راست تصادم ہے. کشمیر, سیاچین, سرکری. میاں صاحب یہ دیانتداری سے شاید دل میں سمجھتے ہیں کہ بھارت سے معمول پر تعلقات لانا پاکستان کے مفاد میں ہے, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں بھارت 3 قسم کی ریاست ہے. ایک دہشت گرد ریاست ہے, ایک اسے کیا کہتے ہیں دشمن ریاست ہے, اور اسی طرح بھارت ایک جارح ریاست ہے جو بار بار حملہ کر چکا ہے. چنانچہ یہ 3 چہرے جو ہیں اگر آپ اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے تو بھارت سے تعلقات کی خواہش کو بار بار شکست ہوتی رہے گی. دیکھیں, مودی بھی تو یہاں آیا تھا میاں صاحب کے پاس, وہ بھی تو کہتا ہے میں نے تعلقات ٹھیک کرنے تھے پاکستان میں, لیکن نہیں کرنے لیکن وہ ان کا ان آفیشل جو بھی تھا, یہ بات نہیں ہے. ایک خواہش کا وہ پروپیگنڈا جو انہوں نے کیا وہ یہی تھا. لیکن وہ اپنی پاکستان سے متعلق پالیسی کے متعلق بڑی دیانتداری سے چل رہے ہیں کہ پاکستان ایک دشمن ریاست ہے. میاں صاحب نے لیکن ہم ایک لائن پر چل رہے ہیں. اپنی سپیچ میں مجھے نیند آنے لگی تھی. ایکسپریس ٹیلی ویژن کے اوپر ہم یہ پروگرام کر رہے تھے کہ پہلے 10 منٹ 9 سے 10 منٹ تک وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ذکر ہو رہا تھا. دیکھیں, اس وقت اعزاز چودھری کہہ رہا ہے, کل اس نے بیان دیا ہے سیکرٹری خارجہ نے, کہ ہم ابھی کلبھوشن کا ڈوزیر جو ہے مہینوں کے بعد تیار کر رہے ہیں. جنرل اسمبلی کا واقعہ گزر چکا ہے. اس وقت پاکستان کی حکومت میں کوئی شخص مودی کو دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ لفظ تو آتا ہے کہ بھارت دہشت گردی کرا رہا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ مودی دہشت گرد ہے, بھارتی افواج دہشت گرد ہیں. یہ لفظ کہیں, ان کا
उनको उन्वान दें। ये बात, इसका फर्क है। और मियां नवाज शरीफ दो चीजों का नाम नहीं लेते, और ये उनकी पॉलिसी जो हिंदुस्तान के मुतालिक है कि शायद ताल्लुकात में ठीक कर लेकिन सकूं, पिज़ादा उसी साहब, का हिस्सा है ये जो मुतसादिम है हमारे सलामती के मफादात से। एक पॉइंट और भी है, मैं चाहूंगी मैं आपसे भी इस पे बात करूं, लेकिन मैं चाहूंगी अचकज़ई साहब जी रिप्लाई देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान ने भी आज बात की कि मियां नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी रिस्क है। कुलभूषण के वाक़े पर दुनिया की कोई रियासत होती, वो फर्ज करो कि पाकिस्तान का भेजा हुआ नेवी का कमांडर इंडिया में पकड़ा जाता, आप इस तस्वीर को वहां लेकर जाए, पाकिस्तान को जिना कर देते लोग। इस वक्त तक लोग मुंबई को भूल जाते। ये वाकया अगर वहां होता, हमारे यहां ये वाकया हुआ और हमने इसको जाया होने दिया, हमने इसका यूनाइटेड नेशंस में भी जिक्र नहीं किया। कोई नहीं कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में बलूचिस्तान का जिक्र करते, मैं कुलभूषण का जिक्र कर रहा हूं, चाय बहार का जिक्र कर रहा हूं, पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूं, हमें उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं बलूचिस्तान की। तो लिहाजा दो वाकयात। तीसरी बात यह कि पानामा लीक्स का जिक्र आज जो है, आज आपने गौर से सुना होगा, IMF की सरबराह क्रिस्टीना लुगार्ड ने किया है। मुझे बात बताएं, इमरान खान एहतसाब पानामा लीक्स अपनी जगह, लेकिन भारत के हवाले से पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी होनी चाहिए, और अपोजिशन हो या हुकूमत नहीं, हो, पॉलिसी तो हो ना। जरूरी मैं तो है। कह रहा हूं कि मियां साहब की सोच, मियां साहब की सोच, जल्दी से बिल्कुल 10 सेकंड में, मियां साहब की सोच और सलामती के मुफादात में तसादुम है, इसलिए नहीं कि बंदियत ही शामिल है। मियां साहब समझते हैं कि ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, भारत नहीं समझता। ये बात समझनी और भारत इस वक्त चला मोदी साहब अपने एक खास माइंड सेट से मेरे ज़ाती ओपिनियन है, तज्जिया है, इस वक्त पूरे दुनिया में दहशतगर्दी की डेफिनेशन ISS के हवाले से हो रही है, न कि साउथ एशिया में जो डेफिनेशन की शक्ल है, एक स्टेट स्पॉन्सर जो हम इंडिया का कह रहे हैं, और ये जो इंडिया कह रहे हैं, हम पे इल्जाम लगा रहा है कि क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म, इसके टेकर्स नहीं है। फिर भी हमने डिप्लोमेटिक कोशिश की है, इंडिया को बैकफुट पे कश्मीर पे किया है। मैं एक फिक्रा प्रेसिडेंट ओबामा के हवाले से करूं 10 सेकंड में। प्रेसिडेंट ओबामा ने कल न्यूयॉर्क में तकरीर की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जनूबी एशिया के अंदर भारत और पाकिस्तान हालात को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कम से कम 50% वो पाकिस्तान की हुकूमत को भी कह रहे हैं कि आप क्या कहते हैं, मामलात को ठीक नहीं चला रहे हैं। और इसी तरह उन्होंने इंडिया को भी कहा है। मैं कहना सिर्फ भी चाहता हूं, मियां नवाज शरीफ को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। और आखिरी बहुत शुक्रिया जाना चाहिए साहब।